یہی سارے ٹاپکس کیوں ہیں؟ کبھی آپ سوچتے ہیں رپورٹیں تو یہ بتاتی ہیں سب سے بیکورڈ ہے، ان کے پاس ایجوکیشن کی کمی ہے، ان کے پاس سرمایہ کی کمی ہے، ان کے پاس قیادت نہیں ہے، سیاست نہیں ہے، حکومت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ پھر میں سوچتا ہوں جس قوم کے پاس کچھ نہیں ہے وہ میڈیا میں اتنا زیادہ ڈسکس کیوں ہو رہی ہے؟ کچھ نہیں ہے، غریب طبقہ ہے، وہ بھی 14% ہے پورے ہندوستان میں، تو یہ مدعا کیوں بنے ہوئے ہیں؟ کیوں بنے ہوئے ہیں؟ میاں ڈر کس سے لگتا ہے؟ بڑی طاقتوں سے۔ ہمارے پاس ڈھنگ کی کوئی تنظیم نہیں، ہمارے پاس قیادت مفقود ہے، سیاست میں چہرے نہیں۔ پھر بھی میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ ظالم کیوں ہم پر اتنا زیادہ ڈیبیٹ کرتے ہیں؟ تو پھر وہ اقبال کی بات یاد آتی ہے، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا۔ اب وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے ہر جگہ تم ڈسکس ہوتے ہو؟ وہ غور سے سن لو، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، عشق رسول کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشاں ہمارا، باطل سے ڈرنے والے ہیں آسمان نہیں ہے ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، عظمت مصطفیٰ۔ ہم غریب مسلمانوں کے پاس کیا ہے؟ میں ان سے پوچھتا ہوں میرے عزیزو، تمہیں ہو سکتا ہے معلوم نہیں تمہارے پاس کیا ہے، لیکن دنیا کو اچھی طرح معلوم ہے ان کے پاس ہے کیا۔ دنیا جانتی ہے یہ اگرچہ بیکورڈ ہے، تعلیم میں پیچھے، قیادت میں، حکومت میں، سیاست میں، سب چیزوں میں پیچھے ہے، لیکن ایک دولت ان کے سینوں میں ایسی جل رہی ہے جس دن وہ بھڑک اٹھے قیصر و کسریٰ کو بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرتی ہے۔ وہ عشق رسول کی دولت ابھی مری نہیں ہے، اسی لیے سارا یورپ ایڑی چھوٹی کا زور لگا کر کے یہ کہتا ہے یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا۔ مسلمانوں کے بارے میں کیا کہتا ہے یورپ؟ یہ فاقہ کش بھوکا رہتا ہے، موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ ڈر کس بات کا ہے؟ روح محمدی کا۔ اور جس کے سینے میں یہ عشق مصطفیٰ کی چنگاری روشن ہے، مولا کریم اسے شیروں جیسی زندگی عطا فرماتا ہے۔ اس لیے اے نوجوانوں ایک بات یاد رکھو، دنیا ابھی تمہارے انتظار میں ہے، ابھی تمہارے بیدار ہونے کے انتظار میں ہے، کیونکہ انقلاب کیڑوں سے نہیں شیروں سے ہی آتا ہے۔ انقلاب پتنگوں سے اور کیڑوں سے نہیں آتا۔ محمد عربی کا ایک شیر بھی للکارے تو پورے مجمع میں ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبت کی برکت ہے۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں دولت کس کا نام ہے اور کون سی چیز سب سے بڑی دولت کہی جاتی ہے۔ وہ صحابہ نے پوری دنیا کو بتایا تھا، جن کے پیروں میں چپل نہیں ہے، جن کے لباس میں 12 پیوند لگے ہوں، لیکن وہ مٹی پر سونے والے بھی 1 لاکھ کی فوج رکھنے والے بادشاہ ان صحابہ سے تھراتے تھے، خوف سے کانپتے تھے، کیونکہ جو طاقت ان کے پاس ہے وہ دنیا کو معلوم ہے۔ دنیا کو معلوم ہے ایک عروہ بن مسعود ثقفی نام کا شخص، وہ قاصد بن کر کے آیا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھنے کے لیے کہ کتنی طاقت ہے ان کے پاس، یہ بڑے بڑے چیلنج کر رہے ہیں، بڑے بڑے چیلنج کرتے ہیں چھوٹی سی تعداد میں مدینے گئے ہیں۔ وہ مکہ چھوڑ کر کے جب صحابہ گئے تھے ان کی حالت یہ تھی کہ گھر بار جائیداد سب ختم، بغیر کسی چیز کے وہ مدینے میں آئے، آباد ہوئے، کھانے کے لیے پورے دن بھر ایک کھجور کے علاوہ کچھ نہیں ملتا تھا۔ اس کے باوجود حال یہ تھا کہ اس وقت کی سپر پاور طاقتوں کو للکارتے تھے کہ ہم آنے والے ہیں۔ تو ایک شخص قاصد بن کر کے آیا یہ دیکھنے کے لیے کہ کتنی بڑی طاقت ہے ان کے پاس، جس کی وجہ سے یہ سپر پاور کو بھی دھمکیاں دیتے ہیں۔ وہ جس وقت آیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ
اور حضور کو دیکھنے کے لیے حضور اس وقت وضو کر رہے تھے، نماز کا وقت تھا، صحابہ ارد گرد گھیرا لگائے ہوئے تھے۔ وہ شخص بھیڑ کو ہٹاتے ہوئے آیا، دیکھو یہاں کیا چل رہا ہے۔ دیکھا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں، میرے آقا کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی لیتے ہیں، چہرہ دھوتے ہیں، صحابہ اپنا اپنا دامن آگے بڑھا دیتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کلی کا ایک قطرہ بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے، صحابہ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں، اپنے دامن میں لیتے ہیں۔ جیسے ہی وضو کا غسالہ میرے آقا کا ہاتھوں میں آتا ہے، وہ صحابہ لے کر اپنے چہروں پر مل لیتے ہیں، کوئی اپنے جسم پر مل لیتا ہے، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو مکمل ہوا، ایک قطرہ بھی وضو کے پانی کا صحابہ نے زمین پر گرنے نہیں دیا، سب لے لیا اپنے جسموں پر لگایا۔ ان ظالموں کو بھی اس میں ہدایت ملنی چاہیے جو حضور کے تبرکات کے خلاف نعرے لگاتے ہیں، جن کا کہنا ہے کہ تبرکات سے ہوتا کچھ نہیں۔ ظالموں، صحابہ کو دیکھو، صحابہ کو دیکھو، تم تو اگر یہ الزام اگر لگاتے ہوئے بریلویوں کا ہے تو صحابہ کون سے تھے؟ حقیقت یہ ہے بریلویوں کا اپنے پیٹ سے گڑا ہوا عقیدہ کچھ نہیں، جو ہے اعلیٰ حضرت کا وہ سب صحابہ سے لیا ہوا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت صحابہ کے طریقے کا نام ہے۔ صحابہ سب پانی اپنے اپنے چہروں پر مل لیتے تھے، اور پھر وہ قاصد عروہ بن مسعود ثقفی واپس جا کر کے اپنے گرو گھنٹالوں سے کہتا ہے محمد عربی سے لڑنے کی اور مقابلہ کرنے کی آرزو چھوڑ دو، یہ آرزو مت رکھو۔ کہا کیوں؟ بہت بڑی طاقت ہے ان کے پاس۔ عروہ بن مسعود کہتا ہے طاقت میں ہتھیار تلوار تو نہیں دیکھا، لیکن ایسے فرزانے اور دیوانے انہوں نے جمع کیے، میں نے قیصر و کسریٰ کے دربار بھی دیکھے، ایسی تعظیم بادشاہوں کی بھی میں نے دنیا میں نہیں دیکھی جیسے محمد عربی کے غلام ان کی تعظیم کرتے ہیں، وہ ایسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھکار کر تھوک بھی دیں، وہ صحابہ اپنے ہاتھوں میں لے کر کے چہرے پر مل لیتے ہیں۔ اے لوگوں جو اپنے نبی کے وضو کا قطرہ زمین پر گرنے نہیں دینا چاہتے، وہ رسول کے خون کا قطرہ کب برداشت کریں گے کہ زمین پر گرے؟ اس لیے دنیا یہ جانتی تھی کہ ان فرزانوں میں جو طاقت ہے وہ عشق مصطفیٰ کی طاقت ہے، اور جب تک یہ طاقت سلامت رہی، اقبال نے سچ کہا، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا، پھر آئی کمی وقار میں۔ بے شک بے شک، ہماری عزت اور ہماری دولت صرف میرے مصطفیٰ سے وابستگی میں ہے، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنے۔ بے شک، اے سنی نوجوانوں، دولت و طاقت تمہارے پاس جو فخر کرنے کی ہے، وہ سب سے بڑی دولت تمہارے پاس آج بھی موجود ہے۔ دنیا کو کہنے دو تمہارے پاس کچھ نہیں، پھر ان سے کہو کچھ نہیں تو ڈرتے کیوں ہم سے؟ ڈرتے کیوں؟ ناظم اجلاس ابھی کہہ رہے تھے نا، تو بھی آ ہم بھی آئیں اس دہکتی ہوئی آگ میں۔ دہکتی ہوئی آگ بہت دور کی بات ہے، اس مجمع میں تو آئے ٹھنڈی چھاؤں میں۔ اتنی بھی ہمت کسی پاکھنڈی کے اندر نہیں ہے، بلکہ میں جانتا ہوں وہ 8 سالہ مسلمان بچے سے بھی خوف کھاتے ہیں۔ جب حضور کی گستاخی کرتا ہے کوئی بھی بندہ تو اس کا دنیا کا چین ختم ہو جاتا ہے، بے شک بے شک، نہ نیند آتی ہے، نہ اسے کوئی آرام اور راحت ملتی ہے، سارا سکون غارت ہوتا ہے۔ 10 باڈی گارڈ کے بیچ رہ کر کے بھی ہمیشہ موت کا خطرہ منڈلاتا ہی رہتا ہے۔ کیوں کیا گستاخی؟ کیوں کیا گستاخی؟ گستاخی کرنے کے بعد چھپ چھپ کر کے پھرتے رہو، اور آنے کی باہر مجمع میں ہمت نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ کا فضل کروڑا احسان دیکھو، کروڑا احسان۔ ہم نے حضور پاک کی عزت کی بات کی، آج ہزاروں مجمع میں ہمیں قدم رکھنے کی جگہ نہیں ملی۔ میں ہر جگہ ہر علاقے میں جا رہا ہوں، مجھے کون جانتا ہے؟ مجھے کون پہچانتا ہے؟ کیا میری عزت میرے باپ کی وجہ سے ہے؟ کیا میری عزت کسی سیاسی نیتا ہونے کی وجہ سے ہے؟ نہیں، ہمارے پاس جو عزت ہے وہ صرف اتنی ہے، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ
مسلمان اظہری صاحب قبلہ جماعت رضائے مصطفیٰ جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے روشن میری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے. اس لیے میں مجمع کو یہ میسج ضرور دوں گا، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں. اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے. بے شک بے شک بے شک. جو بکا ہے وہ جانتا ہے اس کی عظمت کیا ہوتی ہے. اتنی بات ہے، نبی کی بات کرو اور ہر دل پہ راج کرو، اور جو ان سے ہٹا ہر دل سے ہٹا. بے شک. یا رسول اللہ، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. کیا آپ نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا؟ ان ظالموں کو تو ہم جانتے ہی ہیں جن کا ہمارے دین سے کوئی تعلق ہی نہیں، جن کا ہمارے دین سے تعلق ہی نہیں، وہ گستاخیاں اور گالیاں دیتے آئے، ان کی اپنی مجبوری. لیکن ایک رافضی کتا 2 سال قبل نکلا تھا قرآن بدلنے کے لیے، اور کہا کہ میں نے اپنا نام بھی بدل لیا، دھرم بھی بدل لیا. تو نہیں بدلا، رب نے تجھے بدلا. بے شک. ہماری اوقات کیا ہے؟ اسلام کو ایسے کچروں کی ضرورت بھی کیا ہے؟ کیا بات ہے، کیا میرے عزیزوں، بدلنے نکلا ایک چھوٹا سا کتابچہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گستاخی پر مبنی شائع کر کے جگہ جگہ پھیلانے کی کوشش کی. کیا تمہارے ہاتھوں میں آج کتاب آئی ہو؟ نہیں. لیکن ہر مسلمان کے گھر میں قرآن مقدس ضرور ہے. اور بدلنے کی بات 26 آیتیں نکالیں گے اور ایسا نکلے کہ بیوی بچے بھی دور ہوئے، گھر بار سب ختم ہوا. حالت یہ ہے دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، اور آج سڑکوں پر پڑا رہ کر کے جان کے خطرے کی بات کرنے لگ گئے. یہ تو ابھی دنیا میں ذلت دیکھا تم نے، ابھی آخرت باقی ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار سے منہ موڑ لیتا ہے در بدر کی ٹھوکریں اس کا مقدر بنتی ہے. ہم نے تاریخ دیکھی ہے، ابو جہل بھی، ابو لہب بھی، عتبہ شیبہ بھی، ولید بن مغیرہ بھی بڑے بڑے پروپیگنڈے بنائے تھے. میرے نبی کو کبھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جادوگر کہا، کبھی مجنوں کہا، کبھی شاعر کہا، کبھی ساحر کہا. برے برے الفاظ کہتے گئے، لیکن ہر ایک کی موت عبرتناک ہے. ابو لہب کو اس کے بیٹوں نے گڑھے میں لا کر پھینکا تھا. ایسی بیماری میں مرا کہ اس کے قریب اس کے بیٹے تک نہیں آئے. بڑے بڑے پتھر اس کی لاش پر ڈال کر کے اس کو دفن تک نہیں کیا. ابو جہل کو ایک کسان کے چھوٹے بچوں نے مار دیا تھا. ولید بن مغیرہ اسی طرح بیماری میں مرا. عتبہ شیبہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا ہلاک کیا کہ شیر ان کے اوپر حاوی ہوئے. یہ سارے گستاخوں کا انجام دیکھتے آئے. آج تک بھی تاریخ اٹھا کر کے دیکھنا، گستاخ آئے بھی، ذلت کے ساتھ مرے بھی، لیکن کیا گستاخی کرتے تھے یاد ہے کسی کو؟ کیا گستاخی کرتے تھے یاد ہے کسی کو؟ یاد نہیں رہ گیا. یہ موسمی کیڑے ہیں، آتے اور چلے جاتے ہیں، لیکن بات اگر رہتی ہے تو کیا رہتی ہے؟ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. یا رسول اللہ، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا. اے سنی مسلمانوں، گستاخوں کی زندگیاں ختم ہو گئی. انہوں نے کیا گستاخی کی تھی یہ آج کسی کو یاد بھی نہیں. بے شک. ابو لہب کا نام معلوم ہے، ابو جہل کا نام معلوم ہے، عتبہ شیبہ، یہ ولید بن مغیرہ. علماء سے بھی میں پوچھتا ہوں، عوام تو عوام، علماء بتائیں کہ یہ اپنے زمانے میں حضور کے لیے جو الفاظ استعمال کرتے تھے وہ گستاخیاں کسی کو یاد ہے؟ عبارت کیا تھی؟ نہیں کسی کو پتا ہے. ضرورت بھی کیا ہے یاد رکھنے کی؟ ضرورت بھی کیا ہے گستاخیوں کو یاد رکھنے کی؟ لیکن ایک بات سب کو یاد ہے، جب حسان بن ثابت کہتے تھے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں. ہر عیب سے اللہ نے آپ کو پاک پیدا کیا، جیسے آپ کی مرضی تھی مولا نے آپ کی منشا کے مطابق آپ کو پیدا کیا. کہنا یہ چاہتا ہوں اے سنی مسلمانوں، گستاخ آئیں گے ذلت کے ساتھ مر جائیں گے،
کوئی گستاخیاں باقی نہیں رہیں گی. لیکن مصطفیٰ کریم کی شان میں جس نے تعریف کی مولا اس کا نام بھی باقی رکھتا ہے, کلام بھی باقی رکھتا ہے. اور آج بھی دیکھیں 100 سال ہو گئے بریلی کے امام کو دنیا سے رخصت ہوئے, لیکن آج بھی ہر مجلس کی رونق اعلیٰ حضرت کا نام ہے, ہر مجلس کی شان اعلیٰ حضرت کا نام ہے. کیوں؟ مصطفیٰ کریم کی بات کرتے تھے, نبی پاک کی تعریف کرتے تھے, اس لیے رب تعالیٰ نے نام بھی باقی رکھا, کلام بھی باقی رکھا. آج ہر محلے میں یہ ضرور گنگنایا جاتا ہے, مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم امن تذکر جیران بذی سلم مزجت دمعا جرام مقلت بدمی. امام شرف الدین بوصیری نے میرے مصطفیٰ کی شان میں 170 اشعار لکھے تھے, اور یہ سن کر کے خود میرے آقا مدینے سے چل کر امام بوصیری کی خواب میں تشریف لائے تھے. ان کو فالج کی بیماری تھی, میرے آقا نے خواب میں آ کر اپنا ہاتھ ان کے بدن پر پھیرا. شرف الدین بوصیری کہتے ہیں صبح اٹھا تو نہ فالج ہے نہ لکوا ہے, ہر عضو میرا سلامت ہے. میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جنہوں نے قصیدہ لکھا تھا وہ زندہ ہے, ان کا نام بھی باقی, کلام بھی باقی. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم. یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواك عند حلول الحادث العمم ولن يضيق رسول الله جاهك بي اذا الكريم تجلى باسم منتقم فان من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كاللمم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم. يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم والطف بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعه الأهوال ينهزم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مجھ جیسے ادنا طالب علم کو 800 سال پہلے لکھا ہوا قصیدہ زبانی یاد ہے, اس لیے یاد ہے کہ عشق مصطفیٰ میں بولا ہوا ہر جملہ صبح قیامت تک مولا محفوظ رکھتا ہے. بولو نعرہ رسالت علماء اہل سنت توجہ سنیں اعلیٰ حضرت. میرے عزیزوں, یہ گستاخیاں کسی کو یاد نہیں رہتی. میں اپنے مجمع کو صرف وہی سنانا چاہتا ہوں. کہاں ان کیڑوں کی طرف دیکھتے ہو, کہاں ان پتنگوں کی طرف دیکھتے ہو, ان قریب ہلاکت ان کی آنے والی ہے. مولا کریم جب نمرود کو مچھر سے ہلاک کرتا ہے, فرعون کو پانی سے ہلاک کرتا ہے, اور ابرہہ کو ابابیل سے ہلاک کرتا ہے. بڑی بڑی طاقتیں اگر گھمنڈ میں اور غرور میں آج نشہ میں چور ہیں اور یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے پاس طاقت و قوت ہے, سیاست ہے, 5 سال کے نشے میں تم آ کر اگر یہ سوچتے ہو کہ ہم جو چاہیں کر لیں گے, کبھی مسجدوں کو تباہ کر لیں گے, کبھی مسلمانوں کی گردنیں کاٹ کر کے ان پر کرسیاں بچھا لیں گے, تم سے بڑے بڑے چنگیز اس زمین پر آئے, تم سے بڑے بڑے ہلاکو اس زمین پر آئے, لیکن ڈھونڈ کر نکالو ان کی قبریں کہیں نہیں ملتی, ان کے نشان کہیں نہیں ملتے. یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے, باقی مگر ہے اب تک نام و نشان ہمارا. اسلام تیری نفس نہ ڈوبے گی حشر تک, تیری رگوں میں رواں خون ہے 4 یار کا. اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے, جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا. وہ وقت آنا ہے انشاءاللہ. ڈرو مت اے سنی مسلمانوں, گھبراؤ مت اے میرے عزیز بچوں. حالات سنگین ہر زمانے میں ہوتے آئے, ظالم تختوں پر ہر وقت بیٹھتے آئے, یزید ناچتے رہے, لیکن مولا کریم کا یہ دستور ہے اور ہمارا ماننا یہ ہے ہماری 1000 گردنیں کٹ جائیں, کل کو اگر میری پھانسی ہوتی ہے تو ذرا برابر تعامل کرنے کی ضرورت نہیں. ہر بچہ یہ یقین کر لے آج آپ کی محبت سلامت رہے, کل اگر میری گردن پر پھانسی لگتی ہے تو یہ اعلان کرتا جاؤں گا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. ہماری موتیں
اسلام کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. یہ تو قربانیاں دینا ہمارے اسلاف کی شان ہے اور انہوں نے ہمیں ورثے میں یہ دیا ہے, ورثے میں دیا ہے. ارے جان بچانے کی بات کرتے ہو, جان بچانے کی بات, ہمارا تو عقیدہ یہ ہے, ہم تو بچپن سے ہمارے اسلاف ہمارے بزرگوں سے یہی سنتے آئے, اور خصوصاً وہ مجمع جو اعلیٰ حضرت کا ہے, وہ مجمع جو بریلی کا خوگر ہے, اس کا تو حال یہ ہے کہ گٹھی میں پلایا گیا ہے. یہ ایک جان کیا ہے, یہ ایک جان کیا ہے؟ اگر ہو کروڑوں یا رسول اللہ تیرے نام پہ سب کو وارہ کروں میں, تیرے نام پہ سب کو وارہ کروں میں, کروں تیرے نام پہ جان فدا, نہ بس ایک جان دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. میری بات مکمل ہو جائے, میں ایک تاریخ بتا رہا تھا, کون زندہ ہے اس سرزمین پر اور کون مر گیا ہے, یہ فیصلہ آج تمہارے ہاتھوں میں ہے. آج اس مجمع میں اگر 100 سال کے بعد اعلیٰ حضرت کو یاد کیا جا رہا ہے تو یہ یقین کر کے چلو, بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں, مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جنہوں نے شان بیان کی وہ سب کے دلوں میں زندہ ہے, وہ ہر مجمع کی شان ہے, ہر گھر کی آن بان ہے. سعدی شیرازی نے کیا کہا تھا, بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. وہ سعدی آج بھی راج کرتے ہیں, علماء جانتے ہیں عاشقان مصطفیٰ مرتے نہیں ہیں. حافظ شیرازی کہتے ہیں, یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. ساری گستاخیاں, سارے گستاخ ایک طرف رکھ لو, ان کو انگلیوں میں گن سکتے ہو. میرے مصطفیٰ کے عاشقوں کی تعداد آسمان کے تاروں سے کہیں زیادہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مداحوں کی تعداد پورے روئے زمین کے ذروں سے زیادہ ہے. حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے والے ہر زبان, ہر نسل, ہر خاندان کے, میں نے عربی آپ کے سامنے پیش کی, فارسی کے کلام پیش کرتا ہوں. ملا جامی کہتے ہیں, تنم پر سودا جا پارا زِ ہجراں یا رسول اللہ, دلم بشمردہ آوارا زِ عصیاں یا رسول اللہ, چو بازوئے شفاعت را کشائی پر گنہگاراں, مکن محروم جامیراں تراں یا رسول اللہ. یا رسول اللہ چو سوئے من گزر آری, من مسکین نہ داری, فدائے نقش نالیلت کنم جا یا رسول اللہ. یہ حافظ شیرازی نے پکار کر کہا تھا. اور پنجابی کے مشہور شاعر عاشق رسول پیر مہر علی گولروی کہتے ہیں, مکھ چند بدر شاشانی متھ چند کے لاتھ نورانی, کالی زلف تے اکھ مستانی, مخمور اکھیں مد بھریاں, اس صورت نو میں جان اکھاں کی جان جہاں اکھاں, رب سچ اکھاں رب دی شان اکھاں, شان تو شانہ سو نبیہ, سبحان اللہ ما اجملکا ما اکملکا ما احسنکا. کتے مہر علی کتے تیری سنا, گستاخ اکھیں کتی جاریہ. عربی والوں نے میرے آقا کی تعریف کی, فارسی والوں نے میرے آقا کی تعریف کی, پنجابیوں نے تعریف کی, اور پھر جب اردو کی بات آتی ہے, حسان الہند بریلی کی سرزمین سے پکارتا ہے, وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں, یہی پھول خال سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں, یا رسول اللہ نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مقر, جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. کہا گستاخ چیختے ہیں تو چیخیں, مگر بریلی کا امام کہتا ہے, یا رسول اللہ سرور کہو کہ مالک و مولا کہو تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہو تجھے, اللہ نے تیرے جسم منور کی تابشیں, اے جان جام جان تجلا کہو تجھے, تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہو تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہو تجھے. سنو کان کھول کے تم میرے مصطفیٰ کی بات کرتے ہو, ان کا مقام کتنا ہے. بریلی کا امام سمجھاتا ہے, سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے, ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی.
सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी। बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। गमज़दों को मुस्ता दीजिए कि है रसा, बेकसों का सहारा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस। मेरे अजीजों, ये तारीख की चंद झरोखे मैं तुम्हारे सामने रखा। मेरे आका के मद्दाह कभी मरते नहीं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान बयान करने वाले, उनके नाम को अल्लाह अमर कर देता है, नाम बाकी रह जाते हैं और कलाम भी बाकी रह जाते हैं। आज जिस गली से भी गुजरो, मैंने देखा हिंदुस्तान की सरजमीन पर चप्पे चप्पे में, कोने कोने में, छोटे से भी बच्चे या बूढ़े हो, जवान हो, मुझे देखते हैं तो पहले कहते लब्बैक या रसूल। अक्सर मैंने नारा देखा, इस नारे पाक को देने वाला मर्द कलंदर मुजाहिद इस्लाम खादिम हुसैन रज़वी, अल्लाह उनकी तुरबत पर करोड़ों रहमतें नाजिल करे। वहां पर भी देखे, पैरों से माजूर व्हील चेयर पर बैठकर आने वाला एक आलिम दीन, पैरों से माजूर खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन जब लब्बैक या रसूल अल्लाह कहकर गरजता था, यूरोप की भी धरती हिलती हुई नजर आई। हाँ, बड़े बड़ों के लिए वो डेंजर बन गया। क्यों भाई? पैरों से भी माजूर एक आलिम दीन बड़ी दूर बैठा है, क्यों डेंजर है? क्यों डेंजर है? और वो ताकतें डेंजर कह रही है जिनके पास पेट्रोल मिसाइल ऑलरेडी मौजूद है, बड़े बड़े बम उनके पास है, उनके पास न्यूक्लियर है। वो ताकतें कहती ये आलिम बड़ा डेंजर है जिसके पैर नहीं, व्हील चेयर पर बैठा है। फिर हमें ये समझना पड़ा, ताकत और कुव्वत पेट्रोल मिसाइल का नाम नहीं, ताकत और कुव्वत हुकूमत तख्त और ताज का नाम नहीं, हकीकत में ताकत और कुव्वत इश्क़ मुस्तफा का नाम है, मदीने के ताजदार की है। वो गुंबद खजरा के मकी की कैफियत तो ये है, कुरान कहता है अजीजुन अलैहि मा अनितुम, तुम्हारा तकलीफ में पड़ना उस रसूल को देखा नहीं जाता। जब जब तुम मुसीबत में मुब्तला हो तो आका बेकरार होते और रब ताला की बारगाह में सिफारिश करते, मौला मेरी उम्मत को इस कसम कुर्सी से निकाल दे, इस मुसीबत से आजाद कर दे। लेकिन मुझे हैरत इस बात की होती है कि ये उम्मत उस तरफ देख क्यों नहीं रही? तो रसूल आज भी अपना दर दौलत खोले हुए हैं, आज भी वो अपना दरबार खुला रखे हुए हैं। आला हजरत ने कहा है, लब वाह है, आंखें हैं बंद, फैली है झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। ऐ मुसलमानों, तुम्हें पता है एक बात, हजरत अबू हफ्स समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मक्का में एक आदमी का इंतकाल हो गया था। मैं अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूँ। मक्का में एक आदमी का इंतकाल हो गया, उसका अकलौता बेटा था, लेकिन जिस शख्स का इंतकाल हुआ मरते ही उसका चेहरा गधे की तरह बना, गधे की शक्ल हो गई, जानवर की तरह चेहरा बन गया। किसी के घर में कोई बाप मरा हो और चेहरा जानवर की तरह हो जाए, क्या वो दिखा सकेगा दूसरों को मैयत? बेटे ने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया, रोने लग गया कि क्या हो गया मेरे बाप के साथ, क्या हो गया? घर वालों को मालूम था, बाहर किसी को नहीं मालूम। रोते बेटा आप क्या करें? बेटे ने यह सोचा कि घर में ये गड़ा खोदूंगा और यहीं पर बाप को दफन कर दूंगा, बताऊंगा नहीं, क्योंकि इज्जत का सवाल है, कोई देखेगा इसका बाप जानवर की तरह हो गया, मरने के वक्त क्या कहेगी दुनिया। रोते हुए अपने घर में बैठा था, अचानक उसके घर का दरवाजा खुला और एक बुजुर्ग घर के अंदर दाखिल, उनके चेहरे पर चादर पड़ी थी। इसने देखा ही नहीं, सारे दरवाजे बंद थे, अचानक दरवाजे से एक बुजुर्ग आए, सीधे उस मैयत की तरफ गए, चादर हटाया, मैयत के चेहरे के ऊपर से हाथ रखा, दुआ की, फिर चादर डाल दी। ये नौजवान जो बेटा बैठा हुआ था ये देख रहा था उस बुजुर्ग को आते हुए और फिर ये करते हुए, फिर वो बुजुर्ग इसके पास आया, कहा पूछा क्या बात है, क्यों रो रहा है? ये चेहरा उठाए बगैर कहता मैं जानता नहीं आप कौन हैं, कैसे आ गए, लेकिन आपने देख ही लिया है, अब मेरे बाप के चेहरे को तो देखो, मेरा बाप मरा है, चेहरा जानवर की तरह हो गया, इस बात के गम में रो रहा हूँ। आए हुए बुजुर्ग ने कहा
اٹھ جا دیکھ تیرے باپ کا چہرہ سلامت ہے۔ وہ گیا، جا کر دیکھتا ہے چادر ہٹا کر باپ کا چہرہ تو چاند کی طرح چمک رہا تھا، خوبصورت ہے، کچھ نہیں بدلا۔ خوشی کے مارے رونے لگ گیا، اور یہ بزرگ گھر سے نکل ہی رہے تھے، دروازے تک پہنچے تھے، دوڑتا ہوا آیا اور اس بزرگ کا دامن پکڑ لیا، پوچھا آپ کون ہیں؟ اللہ کے فرشتے، آپ کیسے میرے گھر پر آئے؟ یہ کیسی رحمت؟ آئے ہوئے نورانی بزرگ نے پلٹ کر کہا انا محمد رسول اللہ، میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ بات یہ تھی، سن، تیرا باپ ایک گناہ میں مبتلا تھا جس کی وجہ سے اللہ کا غضب نازل ہوا، ایک برائی تھی وہ میں تجھے نہیں بتاؤں گا، میں چھپا دوں گا، لیکن جس کی وجہ سے اللہ کا غضب اس پر نازل ہوا۔ لیکن اے شخص، اے لڑکے، تیرے باپ کی ایک اچھائی یہ تھی، توجہ، اچھائی کیا ہے؟ ہماری موت کے وقت بھی چہرے چمکا سکتی ہے، توجہ، موت کے وقت بھی چہرے چمکا سکتی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے باپ کی ایک خطا تھی جس سے مولا ناراض تھا، لیکن ایک اچھائی یہ تھی کہ تیرا باپ اس وقت تک بستر پر سوتا نہیں تھا جب تک 100 بار مجھ پر درود نہیں پڑتا۔ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ۔ اس کا درود جو فرشتے مجھ تک پہنچاتے تھے وہ آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ غضب ہو گیا، وہ بندہ جو آپ پر 100 بار درود پڑھتا تھا روزانہ، اس کا چہرہ اللہ نے غضب سے بدل دیا۔ حضور فرماتے میں وہیں سے اٹھا اور تیرے گھر آیا اور تیرے باپ کے چہرے کو دیکھا، بدلا تو ضرور تھا لیکن میں نے ہاتھ رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اے رب کریم، یہ مجھ پر درود پڑھنے والا چہرہ ہے اور میں نے ہاتھ رکھا ہے، میرے ہاتھ کی لاج رکھ لے اور میرے اس غلام کے چہرے کو حسن میں بدل دے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب، اپنا ہاتھ اٹھاؤ، اس کے چہرے کو ہم چمکدار بنا دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدد کے لیے موت کے وقت بھی تشریف لائے۔ یہ واقعہ سے ویسے لیے عرض کیا اے سنی مسلمانوں، جس سے تم محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو، اگر دنیا میں کسی کی غلامی کرتے کرتے تمہیں 25 سال لگ گئے، کسی کا جھنڈا اٹھاتے اٹھاتے 20 سال لگ گئے، مرنے کے وقت پکارنا اپنے لیڈروں کو میں مر رہا ہوں، آ جاؤ میرا چہرہ بدلے تو تم بدل دینا، میں جا رہا ہوں قبر میں، منکر نکیر آئے تو بچا لینا، یہ کوئی تمہاری مدد کو نہیں آ سکے گا، کوئی تمہارا چہرہ نہیں بدل سکے گا۔ لیکن ایک بات کا یقین ہے، اگر میں مرنے سے پہلے میرے مصطفیٰ کو پکاروں یا رسول اللہ میں مر رہا ہوں، میرے موت کے بعد تشریف لانا، تو پھر میرے آقا ضرور تشریف لاتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ایک مرد قلندر، مجاہد اسلام، وارث علوم اعلیٰ، حضرت جانشین مفتی اعظم ہند حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ مرشد گرامی کی وفات کو میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ وفات کے بعد 48 گھنٹے ہو گئے تھے، 48 گھنٹے کے بعد جب جسم لے جایا جا رہا تھا، ارے 6 گھنٹے 10 گھنٹے کے بعد باڈی پھولنے لگ جاتی ہے، سکڑنے لگ جاتی ہے، یا ادھر ادھر سے پانی بہنے لگ جاتا ہے۔ میں نے 48 گھنٹے کے بعد اس تاج الشریعہ کو دیکھا، میں جنازے میں حاضر رہا، اور جنازے میں نہیں بلکہ جس میں پکڑ کر حاضر رہا، قبر پر جانے تک جسم کو جیسے پکڑا جاتا تھا، زندگی میں جس طرح کی جسم میں نرمی تھی ویسے ہی وفات کے بعد بھی نرمی نظر آتی تھی، وہ جسم تر و تازہ تھا، اسی طرح چمکدار تھا۔ وہ کیوں تھا میں آپ کو بتاؤں، اس لیے کہ اس تاج الشریعہ نے اپنی وفات سے پہلے بارگاہ مصطفیٰ میں یوں کہا تھا یا رسول اللہ میں مروں تو میرے آقا یہ ملائکہ سے کہنا، میں مروں تو میرے آقا یہ ملائکہ سے کہنا، اسے کوئی مت جگانا ابھی آنکھ لگ گئی ہے، تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے وہ فنا نہ ہوگی، اسے زندگی ملی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قریہ قریہ۔ میرے عزیزوں، بس مختصر سی بات سمیٹتا ہوں، جو زندگانی تمہیں اللہ نے دی ہے، باقی آج یہ ارادہ کر لو، آج یہ ارادہ کر لو جئیں گے تو میرے مصطفیٰ کے سنتوں پر۔ ایک بھی نوجوان اٹھ کر کے یہ عہد کر لیا ہمارا جلسہ وصول ہو گیا، ہماری رات قبول ہے،
एक भी गुनाहों से तौबा कर ले कि आज के बाद मैं गाने नहीं सुनूंगा। वादा करते हैं इंशाअल्लाह, जो सुनेंगे मेरे मुस्तफ़ा की नातें सुनेंगे, कलामे कुरान, कलामे रब्बानी सुनेंगे ये इंशाअल्लाह। बस एक भी खड़ा हो जाए, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नजर इनायत हो और उसके सदक़े में मौला करी। बैठो बैठो बैठो, मुझे पता है पूरा मजमा खड़ा हो, क्योंकि हर एक के दिल में जज्बा है, हर एक के दिल में जज्बा है। और मुझे पता है दुनिया आज इसी बात से तो लर्ज़ा है, इसी बात से खौफज़दा है कि किसी दिन ये खड़ा हो गया तो दूसरों का उठना भी मुश्किल हो जाए। हाँ, किसी दिन ये खड़ा हो गया तो दूसरों का उठना भी मुश्किल हो जाए। इसीलिए दुनिया तुम्हें नशा दे दे करके सुलाती है। बहुत ज्यादा तुम्हारे मोहल्लों में नशा इसीलिए दिया जाता है कि ये जितना नशा करके सोते रहे हम जागते रहे। जिस दिन ये नशा छोड़ देगा हमारी नींदें हराम कर देगा, हमारा सुकून गारक हो जाएगा। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, आज फिर दुनिया को ये बताने का वक्त है, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दो, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दो, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दो। आज के पूरे इस मजमे को मैं इख्तिताम पर लाते हुए बारगाह मुस्तफ़ा में अब ये अहद करता हूँ, सब मेरे साथ हुजूर की बारगाह में अहद करते हैं इंशाअल्लाह। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर व नाजिर मानते हैं, उन्हें मालिक व मुख्तार मानते हैं, हम सबका आका व मौला मानते हैं, हम सबकी जानों का मालिक मानते हैं। आओ उस नबी रहमत को गवाह बनाकर अब अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, हमने दुनिया की रंगीनियां बहुत देखी, अय्याशियां बहुत की, लेकिन अब जिएंगे तो इस वादे के साथ कि दूसरों की गैरों की नक्खरों की बात नहीं करेंगे। या रसूल अल्लाह, अब बात करेंगे तो ये कहेंगे, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ सदा वो चले कि बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की जुबान तुम्हारे लिए, लिवा के तले, लिवा के तले, लिवा के तले सना में खुले। या रसूल अल्लाह, हम सब की जुबान, हम सब की जुबान, हम सब की जुबान लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।